اور کوئی ہوگا ہی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا جھوٹ پر اونٹ مانگے گا، مولوی تو ہوگا نہیں مقابلے میں، تو مزے کریں گے، کیا ہوگا پھر؟ اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا، ماں باپ کے ادب مٹ جائیں گے، بڑوں کے ادب مٹ جائیں گے، علماء کے ادب مٹ جائیں گے۔ کیوں؟ مولوی پروفیشنل دنیا میں نہیں ہے۔ کبھی آپ نے کسی بچے کو 2 لفظ پڑھائی ہے؟ کیا ہوگا پھر؟ تو چل ہم اسی چھوڑتے ہیں، اپنے موضوع کی طرف آتی ہے جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑا ہو گیا۔ جب یہ بات نبی علیہ السلام کے کان تک پہنچ گئی، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یومن فینا خطیباً، قام رسول اللہ یومن فینا خطیباً، 18 ذی الحجہ پر رسول اللہ علیہ السلام نے خطبہ دیا، بماء یدعا خمن بین مکہ والمدینہ، اور پانی کے تالاب پر جو مکہ مدینے کے مابین میں جحفہ کے قریب یہ تالاب تھا، اس کے کنارے پر رسول اللہ علیہ السلام، چونکہ گرمی تھا شدید، اس پر رسول اللہ علیہ السلام کھڑا ہو گیا اور اپنے اصحاب کو خطبہ دیا، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کا حمد ادا کیا، اللہ کا ثناء ادا کیا، ووعظ وذکر، نبی علیہ السلام نے وعظ بھی کی اور صحابہ کو یاد دلایا، ثم قال، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اما بعد، الا ایها الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب وانا تارک فیکم ثقلین، وقت قریب ہے تاکہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا ایک دفعہ۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی خطبہ دیا، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم اس کے کنارے پہ کھڑا ہو کر بھی یہ خطبہ دیا کہ قریب ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تو 2 چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ علیہ السلام نے بھی یہی بات کیا، 2 چیزیں میں چھوڑ کر جاؤں گا، تم میں ان کو مضبوطی سے تام لو، پکڑو، اپنے دانتوں سے ان کو پکڑو، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا میرا سنت، میرے بعد خلفائے راشدین کا ہی سنت۔ اب جاننا ہے خلیفہ راشد کسے کہتے ہیں، خلیفہ راشد کا مطلب کیا ہے، خلیفہ راشد کا معنی کیا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اولہما، اب یہ غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، اس کے بارے میں یہ حدیث ہے جس کو حدیث غدیر خم کہتی ہے۔ حدیث میں بھی اپنا نام ہے، حدیث جبریل، حدیث غدیر خم، حدیث حجۃ الوداع، یہ مختلف نام حدیث ان کے ہوتی ہے۔ اگر ناموں کے ساتھ حدیث کا مفہوم سمجھ لیا جائے تو دین بچتا ہے۔ ایسے اس کو غدیر خم والے حدیث کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے یہاں بھی فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اول جو ہے کتاب اللہ ہے، فیہ الہدا والنور، اس میں ہدایت بھی ہے، یہ نور بھی ہے، فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اللہ کی کتاب کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ، اس پر عمل کرو، فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، ثم قال واہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ نبی نے فرمایا میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، خیر خواہی کا۔ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا۔ فقال له حسین، جو راوی ہے زید بن ارقم سے پوچھ رہا ہے، انہوں نے کہا ومن اہل بیتہ یا زید الیس نساؤہ من اہل بیتہ، رسول اللہ کے اہل بیت کون ہے؟ کیا رسول اللہ کے اہل بیت ان کی بیوی ہے؟ وہ رسول اللہ کے اہل بیت ہے یا نہیں؟ اس انداز سے سوال پوچھا تو انہوں نے فرمایا نساؤہ من اہل بیتہ، وہ بھی اہل بیت ہی ہے۔ اب بھائی عائشہ بھی اہل بیت سے، ام سلمہ بھی اہل بیت سے، ام حبیبہ بھی اہل بیت سے ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی نساء بھی اہل بیت ہے، ولیکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعدہ، اہل بیت کی اب وضاحت کر رہا ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے لوگ ہیں، فرمایا ہم علی و آل عقیل،
یہ علی اور علی کی اولاد آل عقیل، آل جعفر، آل عباس ہے۔ قال کل ہؤلاء حرم الصدقۃ، قال نعم۔ ثم قال، پھر نبی نے کیا فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اسی کا ہی مولا ہے۔ مولا کے معنی میں اب اختلاف ہے۔ اس وجہ سے شیعہ حضرات اس دین پر تیسرا عید مناتی ہے، اور ہمارے بعض ساتھی جو خود کو بریلوی کہتی ہے اور ربیع الاول 12 ربیع الاول پر عید مناتی ہے۔ اب بھائی نبی علیہ السلام نے نصیحت اعتدال کی ہے۔ اہل سنت کون سے لوگ ہوں گے؟ نہ افراط والا نہ تفریط والا، کسی نے ایک عید کو اٹھایا، کسی نے 2 عید کو اٹھایا۔ ہم اہل سنت والجماعت اسی عید کو ہی مناتے ہیں جو نبی نے منایا ہے۔ عید الاضحیٰ و عید الفطر، یہ 2 عیدی ہے اہل سنت کے عقیدے میں۔ صحابہ نے بھی یہی 2 عیدی منائے ہیں بس۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، مولا کا معنی شیعہ حضرات کرتے ہیں خلیفہ، تو اگر نبی علیہ السلام کا مطلب خلیفہ ہوتا تو وضاحت کے ساتھ کیوں نہیں کہتا کہ خلیفتی بعدی، یہ بعد میں خلیفہ ہوگا، میرے بعد یہ خلیفہ بنے گا، میرے بعد یہی خلیفہ بنے گا، یہ علی میرے بعد خلیفہ بنے گا؟ نہیں، یہ تو نہیں فرمایا نبی علیہ السلام نے۔ مولا کا معنی کیا ہے؟ مددگار، دوست۔ جو میرا دوست ہوگا علی کا دوست ہوگا، جو مجھ سے محبت کرے گا علی سے محبت کرے گا، جس کا علی کے ساتھ محبت اس کا میرے ساتھ محبت، یہی فرمایا تھا اللہ کے نبی نے۔ باقی امام شافعی نے 16 معنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف من کنت مولا لفظ کی ہے۔ مولا لفظ کی 16 معنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے۔ تو یہ وہ خطبہ تھا جس کو غدیر خم کہتے ہیں، یہ خطبہ نبی علیہ السلام کا تھا۔ میرا سوال اب یہی ہے، ایک، اگر تو کہتا ہے کہ غدیر خم کے کنارے پر رسول اللہ کھڑا ہو کر انہوں نے خطبہ دیا تو یہ غدیر خم کا عید بن گیا۔ میرا سوال یہی ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی کھڑا ہو کر انہوں نے خطبہ دیا، اور ایسا بڑا خطبہ دیا، ایسا بڑا خطبہ جس میں رسول اللہ علیہ والسلام نے سارے حقوق کو جمع کر کے کچھ تھوڑے سے الفاظ میں ساری دن کا مجموعہ صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا۔ سارا مجموعہ رسول اللہ نے صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا۔ اب میرا سوال یہی ہے کہ بھائی اٹھ کر بولو حجۃ الوداع، عید حجۃ الوداع، اس دن پر بھی عید منا لو۔ کیا جواب دے گی؟ ارے بات کو سمجھو نا، اگر خلیفہ بنانا ہوتا تو رسول اللہ علیہ السلام صاف الفاظ میں کیوں نہیں کہتی؟ اب الجونیہ کا روایت جو میں نے ملحد اویس کو جواب دیا، کتنا بڑا دھوکہ دیا۔ کندہ یا غفاریہ 2 قبیلوں کے نام آئی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الطلاق کے اندر روایت ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تھا، ایک عورت تھی الجونیہ کے نام سے مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغامی نکاح بھیج دیا، انہوں نے قبول کیا۔ جب مدینہ میں آئی وہ عورت، رسول اللہ علیہ السلام اس کے سامنے گئی، پیغمبر نے اجازت طلب کیا۔ جو اخلاق ہے، جو انسانیت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تو مجھے اپنے آپ کو ہبہ کرو، مجھے ہبہ کرو، خود اپنے آپ مجھے ہبہ کرو۔ تو انہوں نے کہا اعوذ باللہ منک، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تم سے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ ایسا، اللہ کے نبی ان سے ہاتھ کو روکا۔ اب ملحد اویس نے تھوڑے اردو کی عبارت کو لگا کر ناواقف مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے ان کا دایا تھا اس عورت کا، الجونیہ کا۔ انہوں نے کہا تھا دھوکے کے ساتھ کہ جب رسول اللہ تمہارے پاس آئیں گے، تمہارا شوہر ہے، تمہارا نکاح ان کے ساتھ ہوا ہے، وہ آپ سے جب بات شروع کریں گے ان کو ایک جملہ بہت زیادہ پسند ہے۔ الجونیہ نے کہا دایا اماں وہ کون سا جملہ ہے جو آقائی نامدار کو پسند ہے؟ تو دایا نے کہا وہ جملہ یہی ہے کہ اعوذ باللہ منک،
اب الجونیہ کو مطلب معلوم نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے رسول اللہ کو یہ الفاظ پسند ہو۔ جب رسول اللہ نے ہاتھ ایسا بڑھایا تو انہوں نے کہا اعوذ باللہ منکا، اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ ایسا کیا اور کہا ابو سید ان کو کپڑا دو، خلوت نہیں ہوا، اس وجہ سے عدت بھی نہیں تھا، اور ان کو باعزت اپنے قبیلے میں پہنچا دو، اس کو پہنچا دیا۔ راستے میں ابو اسید کہتے ہیں کہ وہ رو رہا تھا کہ میں بہت بدبخت عورت ہوں، سب سے زیادہ بدبخت عورت میں ہی ہوں۔ کیوں؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر مجھے نہیں ملا۔ نبی علیہ السلام نے طلاق دیا، تو مجھ سے پناہ مانگتا ہے اس بڑے خدا کے نام سے، تو میں کیا کروں گا تم پر؟ اچھا امہات المومنین کا لقب بھی مٹ گیا، نہیں ملا، وہ رو رہا تھا۔ دو روایت ہے، ام سلمہ کی بائی نے ان کے ساتھ نکاح کیا بعد میں، اور دوسرا یہی ہے کہ اس غم میں مبتلا ہو کر دنیا سے بغیر شوہر کی رخصت ہو گئی، بغیر شوہر کی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو دھوکہ روایت اعوذ باللہ من کا، یہ تو دھوکے کے الفاظ تھے، اور یہ الفاظ جو اس عورت نے کہی تھی بنی غفاری اکندہ کی جو الجونیہ تھے، انہوں نے جو الفاظ کہی تھی، آپ کس کا مطلب معلوم ہے کہ بازاری ملکہ وہ الفاظ گمن کیا تھا، وہ گمن پر رو رہی تھی۔ تو اس سے تو اللہ کی نبی کا بڑا صفت آتا ہے۔ اگر اللہ کی نبی نعوذ باللہ متبع شہوات ہوتے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور زبردستی کرتے، لیکن نہیں کیا، کسی صحابی نے اعتراض نہیں اٹھایا۔ لیکن آج کے دور کے بعض لوگ اعتراض اٹھاتے۔ افسوس کی بات ہے نبی کو نہیں پڑھا، نبی کی زندگی نہیں پڑھا، خود سے قابل بن کر صرف مولوی پروفیشنل دنیا میں نہیں ہے، جو خوارجوں کی علامت ہوتی ہے۔ صاف بات یہی ہے۔ اب آتی ہے خطبہ دینے کا وجہ کیا تھا، او میں نے بیان کیا، روایت بھی میں نے بیان کیا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، صاف مطلب سمجھ میں آیا ہوگا۔ خلفائے ثلاثہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کیسا تھا؟ ابو بکر کے دور میں علی نے آ کر بیعت ابو بکر کے ہاتھ پی کیا، اور مشیر تھا، مشورہ دے رہا تھا۔ اپنے ایک بیٹی کا نام حضرت ابو بکر رکھا، عمر کے دور میں بیعت بھی کیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشیر بھی تھا۔ جب حضرت ابو عبیدہ نے خط لکھا، دو طرف میرا ارادہ ہے، ایک بیت المقدس، دوسرا قیصریہ، عمر صاحب آپ کا مشورہ کیا ہے امیر المومنین؟ تو علی نے جو مشورہ دیا، عمر نے خط میں وہ لکھا اور ابو عبیدہ کو بھیجا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہا تھا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہیں ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہی الفاظ حضرت عمر فاروق کی۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم جو حضرت فاطمہ کا بیٹی تھا، وہ حضرت عمر کو نکاح میں دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نام حضرت عمر رکھا، تو کیا صحابہ کرام کے درمیان تشدد بڑھاتے، اختلاف کیوں نکالتے؟ ان کے درمیان یہی محبت۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ علی نے بیعت بھی کیا، شورا کا رکن بھی تھا۔ محاصرے کے وقت اپنے دو بیٹوں کو حسن حسین کو ان کے دروازے پہ کھڑا کر کے پہرےدار بنایا، اور آخر میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا تو آ کر علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ حسن کو تھپڑ بھی مارا تھا۔ اتنا محبت اس درمیان میں، اور اپنے ایک بیٹی کا نام بھی عثمان ہی رکھا، اور عثمان کے قتل کا بدلہ بھی لیا۔ تو ہم کون ہے صحابہ کرام کے درمیان بغض اور ان کے درمیان اختلاف اپنے منہ پر لانے والے؟ بخاری شریف 3771 نمبر روایت ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا رسول اللہ کے بعد کون سب سے زیادہ افضل ہے؟ علی نے جواب دیا ابو بکر۔ سائل نے پوچھا پھر کون زیادہ بہتر ہے؟ علی نے جواب دیا عمر۔ سائل نے پوچھا پھر آپ ہے؟ علی نے کہا میں تو عام مسلمانوں جیسا ایک آدمی ہوں، اور خود سے عمر ابو بکر کو افضل سمجھتے ہیں۔
اور تو کہتا ہے انہوں نے حق پہ ڈھاکہ مارا تھا، نعوذ باللہ. اور اس دور کی خلافت ایسے آج کے دور کی خلافت جیسے نہیں تھی بھائی. وہ عمر تھا جو ایک دن عثمان کہتی ہے سخت گرمی تھا، میں ایک درخت کے نیچے تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا آ رہا ہے. میں حیران ہو گئی اس گرمی میں یہ کون آ رہا ہے. جب قریب آیا تو میں نے دیکھا عمر تھا. میں نے پوچھا عمر کیا کر رہی ہو؟ امیر المومنین کہا بیت المال کی اون غائب ہو گئی ہے. عثمان کہتے میں نے کہا خادموں کو بھیج. تو عمر نے جواب دیا خدا قیامت کی دن خادم سے نہیں پوچھے گا، عمر سے پوچھے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان نے کہا عمر تھوڑا سانس لو، گرمی زیادہ ہے، پھر انشاءاللہ اونٹ مل جائیں گا، آپ جاؤ. انہوں نے کہا نار جہنم اشد حرا، اس گرمی سے جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے. میری کاندھوں پر ذمہ داری ہے امت مسلمہ کا. وہ کیسا خلافت تھا کہ ان پر ڈاکہ مارا، شرم کرو. اور میرے اور آپ جیسی ایرانی حکومت نہیں تھی. مسند احمد 8039 اس میں حدیث ہے علی نے کہا تھا خیر هذه الامت بعد نبیہ ابو بکر ثم عمر، نبی کے بعد افضل ابو بکر پھر عمر ہے. تاریخ دمشق میں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے کے ممبر پر بیٹھ گئے ایک دفعہ تو یہی دعا کیا اللہم اصلحنی بما اصلحت به الخلفاء الراشدین المہدیین، اے میری اللہ میری اصلاح ایسی کرو جس طرح تو نے خلفاء الراشدین ابو بکر عمر عثمان کا اصلاح کیا تھا. یہ علی کے اپنے الفاظ ہیں. اب میں صرف آخری بات پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 14 بیٹوں کا نام کیا تھا؟ انہوں نے نام کیوں رکھی؟ ان ناموں میں ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی ہے. یہ کیوں رکھا؟ یہ محبت کی وجہ سے رکھا. حسن جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، ان کا بیٹا تھا حسن. حضرت حسن 50 ہجری میں وفات پا گیا، بی بی فاطمہ کا بیٹا. حضرت حسین حضرت بی بی فاطمہ کا بیٹا، وفات 61 ہجری کربلا میں شہید ہو گیا. نمبر 3 محسن، یہ بی بی فاطمہ کا بیٹا تھا جو بچپن میں فوت ہو گیا. نمبر 4 محمد اکبر جس کا نام تھا خولہ بنت جعفر حنفیہ کا بیٹا. مشہور ہے اس کو یہ مشہور نام جو اس کا ہے ابن الحنفیہ، جو بہادر بھی تھا اور سب سے بڑا عالم بھی تھا. نمبر 5 ہے عباس الاکبر ام البنین فاطمہ کلابیہ کا بیٹا، لقب اس کا ابو الفضل تھا. یہ کربلا میں شہید ہوا اور کربلا میں جب یہ شہید ہو رہا تھا اس وقت اس کے ہاتھ میں جھنڈا علم تھا، اس کو بلند کیا تھا. نمبر 6 جعفر، یہ بھی ام البنین فاطمہ کلابیہ کا بیٹا اور یہ بھی کربلا میں 61 ہجری میں شہید ہوا. نمبر 7 عبداللہ، یہ بھی ام البنین کا بیٹا اور 61 ہجری میں کربلا میں شہید ہوا. نمبر 8 عثمان، ام البنین کا بیٹا تھا جس کا نام عثمان تھا اور کربلا میں شہید ہو گیا. یہ عثمان نام جس کا رکھا تھا. علی نے اپنے خلیفہ عثمان کی محبت میں یہ نام رکھا. نمبر 9 محمد الاصغر، لیلا بنت مسعود دارمیہ کا بیٹا، کربلا میں شہید ہو گیا اور اس کو محمد ابو بکر نام بھی بعض علماء نے بتایا ہے کہ یہ نام اس کا نام تھا محمد ابو بکر. نمبر 10 جس کا نام تھا عبید اللہ، لیلا بنت مسعود دارمیہ کا بیٹا تھا اور 67 ہجری میں مصعب بن زبیر کے ہاتھوں یہ شہید ہو گیا. نمبر 11 کا نام تھا ابو بکر، لیلا بنت مسعود کا بیٹا، کربلا میں شہید ہو گیا. اس کا نام عبداللہ یا محمد الاصغر بھی کہا گیا ہے لیکن ابو بکر نام اس کا بھی تھا، ابو بکر نام سے. 12 نمبر عمر اکبر، ام حبیب صحباز تغلبیہ کا بیٹا، 82 سال عمر پائی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سب سے آخر یہی بچہ وفات پا گیا جس کا نام تھا عمر اکبر اور اس سے نسل بھی چلا گیا.
اور نمبر 13 محمد الاوسط امامہ بنت ابی العاص کا بیٹا، زینب بنت رسول اللہ علیہ السلام کی نواسی۔ نمبر 14 یحییٰ اسماء بنت عمیس کا بیٹا عمیس کا، جو بچپن میں یہ پوت ہو گیا، بچپن میں تو 3 اولاد 2 یہ بچپن میں، اور کربلا میں شہادت کسی نے پائی، اور جو کربلا میں شہید ہو گئے اس میں امام حسن، عباس، جعفر، عبداللہ، عثمان، محمد الاصغر 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں یہ شہید ہو گئی۔ نسل صرف 5 اولاد سے چلی گئی، ایک کا نام حسین تھا، اس کی اولاد چلی گئی، دوسرا حسن امام حسن کا اولاد، ابن الحنفیہ کی اولاد جس کا نام محمد الحنفیہ تھا، عباس سے اولاد چلی، عمر سے اولاد چلی، تو نام انہوں نے اس وجہ سے رکھی۔ 9 شادی کی تھی حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور فاطمہ الزہرا کی زندگی میں دوسرا شادی نہیں کیا۔ اس کا وجہ یہی تھا، رسول اقدس نے فرمایا تھا جو فاطمہ کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ علی نے ارادہ کیا تھا لیکن ارادہ ترک کیا۔ 4 شادی بیک وقت تھے، جب بیوی مر جاتی یا طلاق ہو جاتی تو اور بیوی نکاح میں آتی، شادی کرتی ان کے ساتھ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصراً جو لوگ غداوت بغض علماء عوام میں پھیلاتے ہیں ان کے رد میں نے یہ الفاظ بعد دلائل بیان کی۔ آپ اس کے وضاحت آپ کو ملیں گے طبقات ابن سعد، استیعاب میں، تاریخ طبری میں، انصاب الاشراف میں، اس کے آپ کو وضاحت ملیں گی انشاءاللہ العزیز۔ باقی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوارج کے ساتھ جو لڑائی ہوتی وہ انشاءاللہ العزیز